میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بہتر ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی تراویح بھی، رمضان بھی، دعوت بھی، کلام بھی، عبادات بھی معمول پہ ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ تراویح چل رہی ہے، تراویح کے اندر بڑی عجیب بات بار بار تذکرہ آ رہا ہے۔ وہ آ رہا ہے ان حضرات کے لیے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر انکار کیا، ان کی باتوں کو انکار کیا، ان کی رسالت کو انکار کیا، ان کے بتائے ہوئے راستے کو انکار کیا، جس راستے پر کامیابی تھی اس راستے کو انکار کیا۔ اس بنیاد پہ یہ پوری بات ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور پوری کائنات کو اللہ ایک جگہ جمع کریں گے، جمع کر کے تمام، پہلے تو لوگ ایسے ہی رہیں گے۔ آتا ہے کتابوں میں کہ 1000 سال تو اندھیری رات میں ان کے گزر جائیں گے، اور آخر میں 50,000 سال کا دن ہوگا۔ وہ 50,000 سال کا دن اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ بعضوں کے لیے وہ دن عصر سے مغرب کے وقت کا ہوگا، بعضوں کے دن وہ مختصر ترین دن ہوگا، بعضوں کے لیے وہ دن 1 دن کا ہوگا، 100 دن کا ہوگا، 1000 دن کا ہوگا، 10,000 سال کا ہوگا، پھر بعضوں کے لیے 50,000 سال ہوگا۔ بعضے وہاں پہ اپنے ٹخنے تک ڈوبے ہوں گے گناہوں میں، بعضے اپنے گھٹنے تک ڈوبے ہوں گے گناہوں میں، بعضے اپنے کمر تک ڈوبے ہوں گے گناہوں میں، بعضے اپنے چھاتی تک ڈوبے ہوں گے گناہوں میں، اور بعضے پورا ڈوبے ہوں گے۔ یہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ ان کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا، کیا تمہارے پاس نبی نہیں بھیجے ہم نے؟ کیا تمہارے پاس تمہیں ڈرانے والا نہیں بھیجا ہم نے؟ کیا تمہارے پاس تمہیں حق راستے پر بلانے والا نہیں بھیجا تو ہم نے؟ کیا تم نے شرک نہیں کیا؟ کیا تم نے ہمارے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا؟ تب ان کا صرف ایک ہی جواب ہوگا، جو بوکھلاہٹ کی بنیاد پہ ہوگا، جو ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ ہوگا، جو اس وعدے کی بنیاد پہ ہوگا کہ جس عادت کی وجہ سے کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انکار کر رہے تھے اور جھوٹ بتا رہے تھے اور جھوٹا بتا رہے تھے اور بہتان باندھ رہے تھے اور شاعر اور مجنون کہہ رہے تھے، وہ عادت کل قیامت کے دن ان کے سامنے ہوگی کہ نہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں آیا، نہیں میں نے شرک نہیں کیا، نہیں میں نے کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا۔ پھر اللہ ان سے کہے گا کہ بلاؤ ان معبودوں کو جن معبودوں کو تم نے میرے برابر کھڑا کیا تھا، جن معبودوں کو تم نے میرے لیے وسیلہ بنا کر کھڑا کیا تھا۔ کہاں گئے تمہارے معبود جن کو تم نے میرے ساتھ وسیلہ بنا کر کھڑا کیا تھا؟ وہ معبود خود کہیں گے کہ اللہ، میں نے تو ان کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا، میں نے تو ان کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہی نہیں کہ تیرے سوا کسی اور کو یہ اپنا شریک ٹھہرائیں، تیرے سوا مجھے یہ اپنا شریک ٹھہرائیں، تیرے سوا مجھ سے اپنی مدد کو مانگے، تیرے سوا مجھے تجھ سے مانگنے کا وسیلہ بنا، میں نے تو ان سے کہا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تب ان کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، ان کے منہ کو سل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے پیر، ان کے ہاتھ، ان کے جسم، ان کے چمڑے گواہی دیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے یہ کیا۔ آنکھیں گواہی دیں گی کہ میری آنکھوں سے انہوں نے یہ کیا، ہاتھ گواہی دے گا کہ میرے ہاتھوں سے انہوں نے یہ کیا، جسم گواہی دے گا کہ میرے جسم سے انہوں نے یہ کام کیا، پیر گواہی دے گا کہ میرے پیر سے، مجھ سے انہوں نے اس طرح کی مشرکانہ بات کروائی، میرے ہاتھ سے اس طرح سے مشرکانہ بات کروائی، آنکھوں سے، میری آنکھیں گواہی دیں گی کہ میری آنکھوں سے انہوں نے انبیاء کا حق بات کا انکار کروایا، اور یہ ریجڈ ہوں گے کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ تب پھر ختم ہوگا کہ اب کیا؟ تب یہ کہیں گے کہ اے اللہ، مجھے دنیا میں پھر سے بھیج دے، میں دنیا میں جا کر پھر تیری عبادت کروں گا۔ تب اللہ نے ایک مثال دی کہ جیسے یہ یہود، یہ نصارہ، یہ اہل کتاب، یہ توریت کے ماننے والے، یہ انجیل کے ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان کے، حق مان کے، حق بات کا کرنے والا مان کے، حق بات کو بتانے والا مان کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے کہ سارے نبی ہمارے یہاں آئے، سارے انبیاء بنی اسرائیل کے یہاں آئے، ایک نبی عرب میں کیسے آیا، اس بغض کی وجہ سے، اس عناد کی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم ان کو دنیا میں بھیجیں گے، پھر وہاں یہ یہی کام کریں گے کہ پھر یہ انکار کریں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا،
پھر یہ بات نہیں مانیں گے انبیاء علیہ السلام کی، پھر یہ ہم حشر کے میدان میں آئیں گے، پھر اسی بات کو اقرار کریں کہ نہیں پھر سے مجھے بھیج دیں۔ پھر جب ان کو دوزخ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ ہلاکی کی جگہ میں کھڑا کیا جائے گا، اس دوزخ کی آواز میں جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا، تب ان پر لرزہ طاری ہوگا۔ اب پھر بھی یہ تمنا کریں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، تو وہاں بھی انہیں دنیا میں بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر وہاں یہ جھوٹی بات کا اقرار کریں گے، پھر وہاں انبیاء کا انکار کریں گے، پھر وہاں یہ انبیاء کو ستائیں گے، پھر وہاں صالحین کو ستائیں گے۔ یہ معاملہ کل ان کا قیامت کے دن کا ہوگا۔ لیکن جو حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا، جن حضرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو حق جانا، جن حضرات نے اللہ کے بتائے ہوئے حکم کو مانا، اور جن حضرات نے اپنے پڑوس کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے بھائی بند کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اپنی نگہبانی کا حق ادا کیا، اپنے گھر کے نگہبان بنائے گئے، اپنے گھر کے نگہبانی کا حق ادا کیا، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کیے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کیے، اپنے بچوں کے حقوق ادا کیے، اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کیے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، اور جو انسان پر ذمہ دار بنا کے، نگہبان بنا کے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، اس وعدے پر انہوں نے ان تمام لوگوں کے نگہبان بنائے، ان کے لیے تو معاملہ آسان ہوگا، اور آسانی کے ساتھ یہ کل جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے وعدے کے مستحق ہوں گے، اللہ کے مہمان خانے کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنی نگہبانی کا، ہم اپنے ذمہ داری کا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، ہم کار نبوت کو نبوی نہج پہ کرنے کا اب سے ارادہ کر لیں، اس رمضان سے ارادہ کر لیں کہ اب جو ہماری زندگی گزرے گی وہ اللہ تیرے حکموں پہ گزرے گی، تجھے مان کر گزرے گی، تیرے نبی کے طریقے پہ گزرے گی، تب جا کے انسان کی زندگی امن والی ہوگی، تب تراویح ہماری کامیاب ہوگی، تب روزے ہمارے کامیاب ہوں گے۔